ہمارے ہاں ولایت کے تصور میں علم کی شرط مفقود کر دی گئی. کپڑے اتارے ہوئے ننگا آدمی ہو اس کو بھی ہم ولایت سے تعبیر کر دیتے ہیں. جاہل آدمی ہے جس کو نہیں پتا کہ معرفت الہی کیا ہے، عشق الہی کیا ہے، معرفت محبوب کیا ہے، انبیاء کی معرفت کیا ہے، کتاب اللہ کی معرفت کیا ہے، شریعت کے احکام کیا ہیں، شریعت کے احکام کی اہمیت اور امپورٹنس کیا ہے، نہیں پتا اسے. اور ہمارے ہاں وہ ولایت ایک آسان سی کنڈیشن ہے. ہمارے ہاں جبہ پہن لیا، کبہ پہن لیا، بال یہاں سے لمبے کر لیے، شولڈر سے نیچے بال کرنے والا ولی نہیں، چونکہ مصطفیٰ نے نہیں کیے. یعنی ایک سادہ سی، میں نے آپ کو سادہ سی مثال، کیونکہ مرد کے لیے کندھوں سے نیچے بال کرنا حرام ہے، اور ولی کبھی بھی حرام کام نہیں، اور جو کرے وہ ولی نہیں ہو سکتا. یہ میں نے آپ کو ایک سادہ سی عام مثال ہے. یہ ولی کبھی ریشمی لباس نہیں پہنے گا کیونکہ مصطفیٰ کی شریعت میں مرد کے لیے حرام ہے. ٹائٹل اس کا کوئی بھی ہو، سٹیٹس اس کا کوئی بھی ہو، ہم نے اس کو عرش الہی پہ بٹھایا ہو، لیکن اگر وہ شریعت مصطفی سے ہٹ کر ہے وہ بندہ ولی نہیں ہے. علم ہونا چاہیے. اولیاء کرام ولی بنتا ہی علم سے ہے. پہلے علم آتا ہے اور پھر فقط علم نہیں، علم کی لذت مل جاتی ہے. علم تو مجھے بھی 2-4 کتابیں پڑھنے کے بعد تھوڑا سا علم آ گیا، الف بے پیتے سے پڑھنی آ گئی. علم تو معاشرے میں کتابیں پڑھنے سے آ جاتا ہے. وہ علم کے جو بندے کو مقام ولایت پہ پہنچاتا ہے، وہ علم وہ ہے کہ خدا علم کے ساتھ علم کی لذت بھی دے دے، علم کا ذوق دے دے، ایک مٹھاس ہو، سیٹسفیکشن ہو. ایک علم وہ ہوتا ہے جس سے بندے کی زبان کھلتی ہے، چرب زبانی ملتی ہے، سپیکنگ پاور بندے کی بڑھتی ہے. ایک علم وہ ہے. اور ایک علم وہ ہے کہ جو دل کو دھو دیتا ہے، جو قلب کو دھوتا ہے، جو اندر کی صفائی کرتا ہے، جو بندے کو اطمینان دیتا ہے، سیٹسفیکشن دیتا ہے، جو ایمان کا نور بڑھاتا ہے، جو اندر اللہ اور اس کے رسول سے اعتماد اور یقین بڑھاتا ہے. یہ جو علم ہے نا، جو قلب میں علم کا نور داخل کرے، ایمان کی لذت کو بڑھائے، علم کا ذوق پیدا کرے، یہ علم جب بندے کو ملتا ہے تب ولایت ملتی ہے. اس سے قبل ولایت نہیں ہے. شریعت اسلامیہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ولایت کا تصور شریعت مصطفی میں یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے راز ہے. اگر کوئی قرآن کی لذت کو سمجھنا چاہتا ہو، اگر وہ یہ سمجھنا چاہتا ہو کہ قرآن میں بڑی لذت ہے، قرآن کے ان حروف کے پس پردہ خدا نے ایسی لذت اور نور رکھا ہے جو حدیث طیبہ میں ملتا ہے، اس نور کا متلاشی ہو تو رحمان نے ایک جماعت رکھی ہے کہ جو قرآن کے نور کو لوگوں کے سینوں میں داخل کرتے ہیں، اس جماعت کو جماعت اولیاء کہا جاتا ہے. کیونکہ علم جو صرف نالج، صرف علم کبھی بھی انسان کو قرار نہیں دیتا. علم جب اندر اترتا ہے اور علم کا رنگ اترتا ہے تب انسان کے اندر نورانیت داخل ہوتی ہے. یہ بہت خاص لوگوں کا کام تھا. اللہ ہر ایک کو ولی بناتا بھی نہیں ہے. اللہ آخری بایزید بستامی کا جملہ یا حضور غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا جملہ، فرمایا اللہ ولی اس کو بناتا ہے جو محبوب کے عشق میں فنا ہو جائے. بس سرکار کے عشق میں جو فنا ہو جائے، اپنا وجود مٹا دے سرکار کی محبت میں، نبی علیہ السلام کی اداؤں میں اپنے آپ کو فنا کر دے،
اس کی ہر ادا میں مصطفیٰ کا عشق جھلکتا ہو، اس کے بیٹھنے میں، اٹھنے میں، بولنے میں، چلنے میں، کردار میں، گفتگو میں، انداز میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھلکتی ہو، سمجھ جاؤ کہ وہ ولی ہے۔ اس کے کردار سے مصطفیٰ کی غلامی چھلکتی ہو، اس کے انداز سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھلکتی ہو، اس کی ہر ادا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا ادائے مصطفیٰ میں ڈھل جائے، تب ولی ہوتا ہے۔